ایک وقت ایسا آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہت کم مال تھا۔ ان کے پاس صرف 4 درہم تھے، یہی ان کی کل جمع پونجی تھی۔ عام انسان شاید اس رقم کو اپنی ضرورتوں کے لیے بچا کر رکھتا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دنیا سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس تھوڑی سی رقم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مگر ایسے انداز میں کہ ہر حال میں اخلاص قائم رہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا درہم رات کے وقت خفیہ طور پر صدقہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لینے والے کی عزت بھی محفوظ رہے اور دینے والا بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے دے۔ رات کی تاریکی میں کسی ضرورت مند کے دروازے پر جا کر خاموشی سے صدقہ دینا ان کے اخلاص کی نشانی تھی۔ دوسرا درہم انہوں نے دن کے وقت دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کی طرف راغب ہوں۔ وہ رضی اللہ تعالی عنہم جانتے تھے کہ کبھی کبھی کھلے عام نیکی کرنے سے معاشرے میں خیر کا رجحان بڑھتا ہے۔ تیسرا درہم انہوں نے پوشیدہ طور پر دیا تاکہ ان کے دل میں کسی قسم کی ریا یا دکھاوا پیدا نہ ہو، جبکہ چوتھا درہم ظاہر کر کے دیا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باعث عزت ہے، شرمندگی کی بات نہیں۔ یہ صرف 4 درہم نہیں تھے، یہ 4 مختلف نیتوں، 4 مختلف طریقوں اور 4 مختلف اخلاص کی مثالیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سخاوت صرف مال دینے تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی عاجزی بھی بے مثال تھی۔ وہ خود محنت کرتے، سادہ لباس پہنتے اور اکثر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھول جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی بار وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھروں تک کھانا پہنچاتے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اور انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بہادری دشمن کو شکست دینے میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ اصل دولت مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں ہے، اور اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔